الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر آگے فرمایا جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، ذرا غور کیجیے گا 100 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک. کتنی دیر لگتی ہے؟ 100 بار 15 منٹ میں ہو جائیں گے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. غور کریں کہ 100 بار درود پڑھنے کا انعام کیا ہے کہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا، اور فرمایا لکھ دیا جائے گا آنکھوں کے درمیان کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے، نفاق سے بھی بری ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر ہمیں کتنا درود پڑھنا چاہیے؟ میں ویسے چوٹ کرنے کے لیے، دل کے دروازے کو دستک دینے کے لیے کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں. اگر یہ اعلان ہو جائے جو ایک بار درود پاک پڑھے گا اس کو 1 یورو دیا جائے گا، ذرا بتائیں کتنے درود پڑھیں گے؟ بندہ کہے جناب اب کوئی کام ہی نہیں کرنا، تسبیح ہاتھ میں، موبائل بھی بند، اب صبح و شام 10,000 20,000 درود پاک پڑھوں گا، ہزاروں یورو کما لوں گا. ایسا ہے نا؟ اگر ایسا اعلان ہو جائے، ہمیں تو اگر 5 کلومیٹر دور کوئی آئٹم، چاہے گھر کی کوئی چیز ہو کھانے پینے کی، 2 یورو کم ملتی ہے تو ہم وہ 5 کلومیٹر دور جاتے ہیں. یار وہ 2 یورو کا فائدہ ہے. مجھے کوئی بتا رہے تھے صاحب، پچھلے دنوں میں ایک ملک گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ملک کا ایک بارڈر تھا، اس ملک کے بارڈر پہ اس کنٹری والوں نے ایک شاپنگ پلازا بنا دیا کہ برابر کے ملک والے یہاں خریداری کرنے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ٹیکس نہیں ہے تو لوگ پورے مہینے کا سامان جو ہے ہمارے ملک سے خرید کر جاتے ہیں. یعنی گروسری کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرتے ہیں کہ پورے مہینے کا سامان لے کر آئیں گے تو 50-100 یورو کی بچت ہو جائے گی. اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرا سوال یہ کروں گا کہ ایک طرف تو میں نے آپ کو تھوڑا سا نوک کیا ہے آپ کے دل کے دروازے پر کہ 1 درود = 1 یورو، کتنے درود پڑھو گے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال کہ دنیا کے ہزاروں لاکھوں یورو ایک طرف، میرے رب کی رحمت ایک طرف، کون سی چیز زیادہ قیمتی ہے؟ اللہ کی رحمت نا. دنیا کی کوئی قیمت تو اس کی کمپیریزن میں آ ہی نہیں سکتی. تو اللہ کے بندوں، 1 درود پر 10 رحمتیں مل رہی ہیں، 10 درود پر 100 رحمتیں مل رہی ہیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں مل رہی ہیں. دنیا کے پیسوں کے لیے ہم ٹریول بھی کریں، کوشش بھی کریں، مگر جس کام میں پیسے بھی نہیں لگتے اور کام بھی نہیں رکتا. ہاں مزے کی بات یہ کام بھی نہیں رکتا. آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ ٹرام میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، میٹرو میں جا رہے ہیں، واٹ ایور، کہیں بھی پیدل چل رہے ہیں، زبان تو فارغ ہے نا. اگر وہی زبان درود پڑھتی رہے تو میں کاروبار پر بھی جا رہا ہوں، جاب پر بھی جا رہا ہوں، رحمتیں بھی ساتھ ہیں، رحمتیں بھی برس رہی ہیں نا. سفر میں بھی رحمتیں ساتھ ہیں، کاروبار میں بھی رحمتیں ساتھ ہیں، گھر میں بیٹھا ہوں پھر بھی رحمتیں ساتھ ہیں. جس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہو جائیں پھر تو اس کے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے.
بیماریاں دور، پریشانیاں دور، بے چینیاں دور، بہت سارے پرابلمز ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، اور درود پڑھو رحمتیں ساتھ ہو جائیں گی، اور اللہ کی رحمت سے جب رحمتیں ساتھ ہوں گی تو مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ بلکہ درود پاک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی پریشانی میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، اسے چاہیے کہ درود پڑھے، کہ درود مصیبتیں دور کر دیتا ہے، پریشانیاں لے جاتا ہے۔ یہ بہت سارے واقعات، اگر میں درود پاک کی فضیلت پر ہی بیان کروں تو کئی راتیں صرف فضائل درود پر ہی نکل جائیں گی، کہ کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ بگیسٹ پرابلم، ایسے مسائل تھے لوگوں کے کہ عقلیں حیران تھی کہ ان کا مسئلہ حل کیسے ہوگا، مگر درود کو تھام لیا، اللہ نے مشکلیں دور فرما دی۔ اللہ مجھے بھی درود پاک کثرت سے پڑھنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے اسلامی بھائیوں، کچھ بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یقیناً ساری باتیں انہی کی ہیں، انہی کے صدقے سب کچھ ملا ہے، ان کا تذکرہ خیر بھی کریں گے، اور موقع ملا تو کچھ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ خیر کر کے برکت لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، سبحان اللہ، وہ با کمال ذات ہے میرے آقا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ اگر ڈیفائن کرنا چاہیں نا آقا کو تو فرام دا ٹاپ ٹل دا باٹم، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ یعنی آقا کی ذات بیان نہیں کی جا سکتی، مگر آج کچھ یہ بات کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بے شمار معجزات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے معجزات ہیں۔ ایک بات بڑی اہم ہے جو ہمیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت پیدا کرے گی، مزید عظمت رسول دل میں پیدا ہوگی، کہ تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ ٹھیک، معجزہ جو ہے وہ نبی کو ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک غلطی کر جاتے ہیں عام طور پر، اپنی بول چال کے اندر ہم کہتے ہیں یار آج تو معجزہ ہو گیا میرے ساتھ۔ ہمارے ساتھ معجزہ نہیں ہوتا، ولیوں کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ کرامت ہوتی ہے، معجزہ یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، معجزہ جو ہے تمام نبیوں کو عطا کیا گیا، ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، بڑے بڑے جن کو کہیں کہ میڈیکیشنز کے لوگ تھے جو علاج کر دیتے تھے، علاج ایجاد ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں اللہ نے وہ معجزہ عطا کیا کہ بڑے بڑے معالج تو تھے، ڈاکٹرز تو تھے، مگر کوئی مادر زاد اندھے کو آنکھ والا نہیں کر سکتا، جو جس کی آنکھیں ہی نہ ہو، پیدائشی اندھا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ معجزہ دیا کہ آپ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، دم کرتے، دعا کرتے، اللہ اسے آنکھ عطا فرما دیتا۔ کوڑ کا مرض، اس کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ کوڑ کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، دم کرتے، دعا کرتے، اللہ اسے بھی شفا دے دیتا۔ اچھا، ایک اور اسٹیپ فارورڈ، سارے علاج ہو سکتے ہیں، مردہ تو زندہ نہیں ہو سکتا نا ڈاکٹر سے، مر جائے وہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ معجزہ دیا، اور قرآن میں یہ موجود ہے کہ آپ مردہ کو اللہ کی حکم سے زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ یہاں وہ بھی مسکنسیپشن کلیئر ہونا چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ موت دینے والا یا زندگی دینے والا تو رب ہے، یقیناً اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، مرنے کے بعد رب ہی زندہ کر سکتا ہے، مگر رب یہ جسے چاہے عطا فرما دے، رب جسے چاہے یہ سمجھیے کہ پاور عطا فرمائے۔ اور قرآن میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھوں کو اکھیارا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ جسے چاہے وہ کمال عطا فرمائے۔ تو ہر دور میں بڑی طویل
تفصیل ہو جائے گی. حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا فرمایا. جادوگر سامنے تھے تو ان کے مقابلے کے لیے معجزے عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوبصورت بات خصائص الکبریٰ کتاب میں بھی لکھی اور بھی کتابوں میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ جتنے نبیوں کو جو جو معجزے دیے گئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں کا مجموعہ جو تھا, ان سب کا جو ٹوٹل معجزے ہیں وہ سارے کے سارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء, ٹھیک ہے نا, ان سب کے معجزات کا جو مجموعہ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اسپیشل ایکسکلوسیو خصائص کبریٰ جنہیں کہا جاتا ہے, خصوصیت کے ساتھ کچھ معجزات جو میرے آقا کو دیے وہ اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم, تیرا محرم راز ہے روح امین, تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اللہ نے وہ مرتبہ نبی پاک کو عطا فرمایا, نہ پہلے کسی کو عطا فرمایا نہ بعد میں کسی کو عطا فرمایا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, لیکن ایک بڑی خوبصورت ڈیبیٹ علماء نے کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں وہ بے شمار ہیں, مگر ایسے کتنے معجزات ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شان اور مرتبے کے لائق ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک آدمی ہوتا ہے, بڑے بڑے کمال کرتا ہے, بڑی بڑی اس کے اندر اسپیشلٹیز ہوتی ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں اس کے یہ بڑا کمال کا آدمی ہے, اس کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اس کے لیے معمولی بات ہے, جتنا یہ قابل ہے نا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. ایسا ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں. علماء کہتے ہیں نبی پاک نے جتنے بھی معجزے دکھائے نا, جتنے معجزے بیان ہوئے ہیں, یہ سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی معمولی سی بات تھی, پیارے آقا کی شان کے لائق نہیں ہے. نبی پاک کی شان تو ورا الورا ہے, یعنی میرے آقا نے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کیا, اسے 2 ٹکڑے فرما دیا, دعا فرمائی تو سورج واپس پلٹا دیا. میرے آقا اشارہ فرماتے کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جاتی, نبی پاک اشارہ فرماتے درخت زمین چیرتے ہوئے حاضر ہو جاتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آتے, کوئی ٹوٹے ہاتھ لے کر, کوئی ٹوٹی پنڈلی لے کر, نبی پاک کے پاس آنکھ نکلی ہوئی صحابہ لے کر آتے. آقا ہاتھوں پر دم کرتے, پیروں پر کبھی لعاب لگاتے, آنکھ واپس اس کی جگہ لگاتے, مریضوں کو ٹھیک فرما دیا کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی فہرست طویل ہے. نبی پاک سے لوگ یا تو نشانی مانگتے تھے, آقا نشانی میں معجزہ عطا فرما دیتے, یا فریاد کرتے تھے, صحابہ بیمار ہو کر آتے تھے, پریشان ہو کر آتے تھے, آقا ان کی پریشانی دور فرماتے تھے, وہ معجزہ ہم دیکھ لیتے. لیکن جو مرتبہ اور منزلت ہے اس کے مطابق معجزات کون سے ہیں؟ فرمایا 2. ایک معجزہ وہ ہے کہ رب عز و جل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج اپنا دیدار کروایا. پوری دنیا میں, پوری کائنات میں there is nobody, کوئی اور نہیں ہے جس نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, جاگتی آنکھوں سے, سر کی آنکھوں سے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا ہو. یہ فقط سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف رب نے عطا فرمایا کہ اپنا دیدار عطا فرمایا. اچھا, دنیا میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ یاد رہے, یہ بھی بات سیکھنے والی, آج سیکھ جائیے. دنیا میں سب سے بڑا غیب وہ خود اللہ عز و جل ہے, کیونکہ رب کو کسی نے نہیں دیکھا نا پوری دنیا میں. سب سے بڑا غیب رب ہے, اور رب نے اپنا ہی دیدار, یعنی اپنا ہی جو حجاب ہے وہ اپنے حبیب کے سامنے اٹھایا اور اپنے حبیب کو دیدار کروایا. اب بتاؤ, جس نے رب کو دیکھ لیا پھر کوئی غیب باقی بچتا ہے؟ اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات سمجھاتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. آقا اب کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ سارا مسئلہ ہی حل کر دیا نا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. آقا جب نہ خدا ہی چھپا
تم پہ کروڑوں درود ہے آقا. جب رب ہی آپ کے سامنے نہ چھپا, رب نے ہی اپنا دیدار کروا دیا. ایک شب معراج جو انعام ملا نا, یہ ہے وہ معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرا. اور دوسرا معجزہ وہ ہے اعظم المعجزہ, the biggest miracle, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ. اور آپ کا دل جھوم جائے گا, اور کوئی معجزہ تو میں اور آپ دیکھ نہیں سکے نا. بیان سنتے ہیں تو ایمان تازہ ضرور ہوتا ہے, کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے کہ ہم بھی پیارے آقا کا کوئی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ نبی پاک ہاتھ اٹھاتے اور چاند ٹکڑے ہو رہا ہے, ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے, مولا علی کے لیے میرے آقا دعا کر رہے ہیں اور سورج واپس پلٹ رہا ہے اور مولا علی دوبارہ عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں. جی تو یہ بھی چاہتا ہے کہ جانوروں کا سجدہ کرنا, پتھروں کا کلمہ پڑھنا ہم بھی دیکھتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کس طرح جانور بھی دیوانہ وار پیارے آقا کے قدموں میں حاضر ہوتے. ہم یہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکے, سنتے ہیں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر جس معجزے کی آج میں نے بات کرنی ہے, جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا گیا, وہ معجزہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. جی ہاں, آج بھی میں اور آپ اس معجزے کا دیدار کر سکتے ہیں, اس معجزے سے برکت لے سکتے ہیں. اور وہ سب سے بڑا معجزہ جس کو علماء نے اعظم المعجزات کہا, وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن جو نبی پاک علیہ السلام کے قلب اقدس پر نازل ہوا نا, قرآن خود کہتا ہے, جس کا مضمون یہ ہے کہ ہم اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, اتنا اس کا بار تھا. جب پہلی وحی نازل ہوئی تو غار حرا میں نبی پاک علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے نبی پاک کا شک کے صدر ہوا, سینہ مبارک چیرا گیا, نور کی بارش کی گئی, تاکہ جو وحی کا بوجھ ہے, قرآن پاک کے نزول کا جو بارے گرا ہے, سرکار علیہ السلام اپنے قلب اقدس پہ اس کو گویا اس کو محسوس نہ کریں, اس پر اور بوجھ نہ پڑ جائے. میرے پیچھے اسلامی بھائیو, یہ وہ معجزہ ہے جو آج ہمارے درمیان ہے. مگر اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو, ہماری قرآن سے دوستی وہ معجزہ جو میرے آقا کو عطا ہوا, میرے آقا علیہ السلام کو وہ کتاب عطا ہوئی, ہم سب کے لیے عطا ہوئی نا. ہم میں سے کس کس نے آج قرآن پڑھا؟ ہم کتنا دور ہیں قرآن پاک سے, اور قرآن پاک میں کیا نہیں ہے, ارے ہر شے کا بیان, ہم سب کے لیے اس پہ ہدایت ہے. مگر ہم ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج مزید شوق قرآن بڑھے. میں قرآن پاک کا ایک بہت خوبصورت واقعہ, اور یوں کہا جائے کہ قرآن پاک کے عجیب و غریب واقعوں میں سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر حاضر ہوا. بات کرتے ہیں سورہ کہف کی. سورہ کہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 12 رکوع, 111 آیتیں, 1577 1577 کلمے اور 6360 حروف ہیں. کہف, اس کو کیوں کہف کہتے ہیں؟ کہف کا معنی ہے غار, اور اس سورت کی آیت نمبر 9 سے 26 نمبر تک کی آیت میں اصحاب کہف یعنی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے. سورہ کہف کی کیا بات ہے, سبحان اللہ. سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں گھر میں بڑی بے سکونی ہے, بے برکتی. سنو, حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی. گھر میں ایک جانور بھی تھا, وہ بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے, تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس واقعے کا ذکر نبی پاک علیہ السلام سے کیا, پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اے فلاں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو. وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا تھا. سکینہ, سکون, اطمینان نازل ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے. اور پھر سورہ کہف کی فضیلت بھی آپ نے سنی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیات یاد کر لے. آج بہت سارے ٹینس، بہت سارے سینٹینس، بہت سارے جملے یاد ہیں. سنو، کوشش کر کے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لو. نبی پاک فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی. بتانے کا مقصد یہ کہ ایک سورت کے کتنے فضائل ہیں، پورے قرآن کے کتنے فضائل ہوں گے. اچھا، اس سورت کے صرف کہف غار والوں کا ہی واقعہ نہیں، بلکہ اس سورت میں آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور اس واقعے میں بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے بڑی عبرت ہے. حضرت ذوالقرنین وہ ہیں کہ جن کی بادشاہی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی، مگر اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اپنی رعایا پر شفقت اور مہربانی کرنے والے اور عدل و انصاف کرنے والے. اور اسی صورت میں 2 ایسے عجیب و غریب واقعات کے ہوتے ہوئے ایک تیسرا بھی امیزنگ، بہت ہی عجیب و غریب واقعہ، اور وہ واقعہ آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ہے. آج میں غور کرتا رہا جب بیان تیار کر رہا تھا کہ سورہ کہف کو بیان کیا جائے، مگر یہ 3 واقعات اگر بیان کیے تو 3 گھنٹے کا بیان کرنا پڑے گا. تو تینوں واقعات اتنے زبردست ہیں کہ کس واقعے کو بیان کیا جائے. اصحاب کہف کا واقعہ موسٹ امیزنگ اور بہت سارا درس ہے اس میں. حضرت ذوالقرنین کا واقعہ عجیب و غریب باتیں ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی بیان میں ان دونوں بات سنیں گے. آج حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ملاقات یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی ہے. توجہ رکھیں گے، قرآن کی کہانی، قرآن کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. جتنی توجہ رہے گی انشاءاللہ قرآن پاک کی برکتیں بھی ملیں گی اور ہم بہت کچھ سیکھتے بھی چلے جائیں گے. اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہو، چونکہ اصحاب کہف کا تذکرہ ہوا ہے، یہ بھی بڑے ہی مقدس لوگ، ان کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ تھے کتنے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، ان کے نام یہ ہیں، وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اچھا، ان کے صرف نام کی برکتیں ذرا سنیے. اصحاب کہف کے نام کیسے برکت والے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر یہ اسماء، یہ جو اصحاب کہف کے نام ہیں، لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے. سرمایے پر رکھ دیے جائیں، آپ کا مال پڑا ہے، سرمایہ ہے، اس پر رکھ دیے جائیں تو وہ چوری نہیں ہوتا. کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوگا، بھاگا ہوا شخص اس کی برکت سے واپس آ جاتا ہے. کہیں آگ لگی ہو، آگ لگ چکی ہو، یہ نام لکھ کر کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں، وہ آگ بجھ جاتی ہے. بچے کے رونے، ام سبیان، خشکی اور تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسماء لکھ کر تعویذ کی طرح بازو میں باندھے جائیں، اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. یہ قرآنی واقعات اس میں موجود ہیں، تو میں نے سوچا کہ پہلے کچھ بات اصحاب کہف کی کر لیں، ان کے نام اور ان کے ناموں کی برکت. اب آئیے مجھے اسلامی بھائیوں بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ تبارک کے وہ عظیم رسول ہیں جن کا ہم تذکرہ بار بار سنتے ہیں. بلکہ شاید آپ کو یہ بھی ایک بات بتاتا چلوں، ایک بڑا خوبصورت سوال بھی بن جاتا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں جس نبی کا نام آیا، قرآن پاک پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی علیہ السلام کا نام آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. اتنا بڑا مرتبہ ہے. تو ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے جن کا نام ہے یوشع بن نون. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہتے اور آپ سے علم بھی حاصل کرتے رہتے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع ہی ان کے ولی عہد بھی بنے۔ اچھا، اب ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے بڑا شاندار واز کیا، بڑی زبردست بیان کیا۔ اس کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا کہ کوئی آپ سے بڑا بھی عالم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ نے کہا یا اللہ، مجھے ان سے ملنا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بتایا گیا کہ مجمع البحرین میں رہتے ہیں، ایک ایسی جگہ ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ بتائی کہ جہاں بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے، وہ جگہ پر وہ آپ کو ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ چلو تیاری کرو، اب مسلسل سفر میں رہیں گے، جہاں پر بحر فارس اور بحر روم ملتے ہیں وہاں نہ پہنچ جاؤں جب تک میں سفر میں رہوں گا۔ پھر یہ کہہ کر آپ نے روٹی لی، نمکین کی مچھلی اپنے ساتھ لی، تاکہ راستے میں اگر وہ نشانی آ جائے کہ مچھلی زندہ ہو جائے گی تو وہی ایگزیکٹلی جگہ ہوگی۔ اب میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ سفر کرنا شروع ہوئے۔ سفر کون کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کس لیے؟ علم سیکھنے کے لیے۔ پتہ چلا مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، اب اس سے علم سیکھنا ہے۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ کہ علم کے لیے سفر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے، اور استاد کے پاس جانا یہ سنت ہے، گھر بلانا سنت نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ چل کر جائیں، جانے میں برکت ہے، عاجزی ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور بات بھی علماء نے لکھی کہ علم صرف کتاب سے نہیں آتا بلکہ استاد کی صحبت سے آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں بس کتابیں دے دیں، ہم خود ہی انٹرنیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں گے، پھر سارے ڈاکٹر ایسے ہی بن جاتے ہیں، پھر ہاؤس جاب وغیرہ کوئی نہیں کرتا، کتاب پڑھ کے سائنٹسٹ بن جاتے ہیں۔ نہیں، پریکٹیکل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح علم دین سیکھنے کے لیے بھی علماء کی صحبت اختیار کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون یہ سفر پر جا رہے ہیں، تو دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے۔ وہاں ایک پتھر کی چٹان اور چشمہ حیات تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا، حضرت یوشع بن نون وضو کرنے لگے۔ اسی دوران وہ بھنی ہوئی جو مچھلی تھی، وہ آپ کے جو تھیلا تھا زنبیل کی، اس میں زندہ ہو گئی، مچھلی زندہ ہو گئی، اور جب وہ پانی کی طرف گئی تو پانی میں محراب سی بن گئی اور وہ مچھلی پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے۔ حضرت یوشع بن نون کو یاد نہیں رہا کہ آپ کو بتائیں کہ مچھلی کا کیا ہوا۔ آپ آگے بڑھ گئے، تھوڑا آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو وہ ہم جو کھانا لائے تھے وہ نکالیں۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ یہ جو بھوک لگی یہ بھی اس لیے لگی، ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ وہ واقعہ پتہ چل جائے کہ مچھلی کہاں ہے، وہ جگہ پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ حضرت یوشع بن نون نے معذرت کی کہ حضور کو تو مچھلی پانی میں چلی گئی زندہ ہو کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو جگہ تھی جہاں ہمیں جانا تھا، اب واپس پلٹے، قدموں کے نشان تلاش کر کے ایگزیکٹلی وہیں پر آئے جہاں وہ مچھلی جو تھی وہ پانی کے اندر چلی گئی۔ یہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک میں میرے سامنے اس وقت قرآن پاک کی تفسیر موجود ہے، اور آپ سے میں گزارش بھی کروں گا، بڑی آسان اردو میں ہمارے مکتبۃ المدینہ نے ہم پر دعوت اسلامی نے بڑا احسان کیا ہے کہ تفسیر صراط الجنان قرآن پاک کی ہمیں عطا فرما دی، ویب سائٹ پر موجود ہے، ہم ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ بات وہی، قرآن پڑھیں تو صحیح نا، قرآن پاک سے دوستی تو کریں۔ اتنا امیزنگ، اتنا عجیب و غریب واقعہ، لوگ پیسے ڈائجسٹ کہانیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اتنی پیاری پیاری قرآنی کہانیاں ہیں، واقعات ہیں کہ پڑھیں تو برکت بھی ملتی ہے، سیکھنے کو بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ اب جب وہاں آئے تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہاں پر آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو آرام کر رہے تھے، چادر اوڑے ہوئے تھے، اور یہی حضرت خضر علیہ السلام۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی سن لیجیے، آج یہ بھی قرآن کی تفسیر میں لکھا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے لفظ کیسے ادا ہوگا، نام کیسے ادا ہوگا۔ لغت میں ان کے 3 طرح کا نام آیا ہے، 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے، یعنی خضر، خا کے نیچے زیر اور ضاد کے اوپر جزم،
دوسرا اس نام کو پڑھنے کا پروناؤنسیشن وہ یہ ہے کہ آپ کو خا کے اوپر زبر یعنی خضر، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خا کے اوپر زبر اور داد کے نیچے زیر یعنی خضر، خضر، خضر اور خضر، یہ تین طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ مگر آپ کو خضر کہا کیوں جاتا ہے یہ بھی چلے شاید پہلی بار پتہ چلے گا کہ یہ آپ علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں اگر گھاس خشک ہوتی تو سرسبز ہو جایا کرتی، یعنی جو ہے یہ سبزے کو کہتے ہیں نا، یعنی آپ سرسبز کر دیتے اس جگہ کو جہاں آپ کا قدم لگتا تھا۔ اچھا، آپ کا نام یہ شاید بہت سو کو نہیں پتا، آج 3 بار دہرا لیتے ہیں، اور میں کیوں نام یاد کروانا چاہتا ہوں اس کی فضیلت سن لیں کہ ایک قول یہ ہے کہ جو آپ کا نام اور آپ کی کنیت یاد کر لے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ مغفرت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ کا نام بما کنیت یاد کر لیا جائے، تو آپ کا نام کیا ہے؟ بلیا بن ملکان۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بلیا بن ملکان۔ ذرا دہرائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ بلیا بن ملکان۔ ذرا دہرا لیتے ہیں نا، بلیا بن ملکان۔ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں ان کا نام پتا ہونا چاہیے۔ بہت سارے اداکاروں، کرکٹروں، پتہ نہیں کس کس کے نام یاد رکھے ہوئے، اتنے مشکل مشکل نام ہے پھر بھی یاد رکھے ہوئے۔ اللہ کے نبی کا نام ہے، یاد کر لو، بلیا بن ملکان۔ اور آپ کی کنیت ابو العباس۔ کنیت کیا ہے اور نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، نام ہے بلیا بن ملکان اور آپ کی کنیت ہے ابو العباس۔ سبحان اللہ۔ بچس کا بھی بھائیوں، اب آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی اور آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب ان کے ساتھ رہے تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا، شرط لگائی کہ میرے ساتھ رہیں مگر میرا کوئی عمل دیکھے تو کوئی سوال نہیں کریں گے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اب یہ گویا ایگریمنٹ ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ رہیں گے لیکن کسی بات پر آرگیومنٹ نہیں ہوگا۔ اب بہرحال یہ سفر شروع ہوا۔ اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، جب سفر شروع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر جو ہے وہ کشتی کی تلاش میں دریا کے کنارے آئے۔ تو کشتی والے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بڑے مشہور تھے، تو آپ کو دیکھا تو بغیر کسی معاوضے کے آپ کو سوار کر لے کہ حضور آئیے ہماری کشتی میں بیٹھ جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے لوگ۔ اب جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی، حضرت خضر علیہ السلام نے کلاڑا نکالا اور اسی کشتی کو توڑنا شروع کر دیا۔ اسی کشتی جس پہ خود بیٹھے ہیں اس کی تختہ اکھاڑنا شروع کر دیا۔ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس کشتی والے نے ہمیں سوار کیا آپ اسی کی کشتی خراب کر رہے ہیں، یہ بڑا برا کام کیا آپ نے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، ہم نے طے کیا تھا کہ آپ میرے کسی کام پر اعتراض نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی، عذر خواہی کی کہ آپ سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا، اب میں ایسا نہیں کروں گا، ایک موقع اور آگے چلتے ہیں۔ اچھا ذرا اب آگے چلے تو اب ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو کافی خوبصورت تھا اور ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑا اور اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اس بچے نے کوئی خامی بھی نہیں کی، کوئی قصور بھی نہیں کیا، آپ نے اسے مار دیا، بے کسی قصور بندے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ میری بات پر آپ نے پھر اعتراض کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بار مجھے اور موقع دے دیں، اب اگر میں آپ کی کسی بات پر اعتراض کروں تو پھر ہماری راہیں جدا ہو جائیں۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تیسرے واقعے کی طرف جانے سے پہلے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعات قرآن میں موجود ہیں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کو یہ واقعات بیان کیے نا تو پیارے آقا کی حدیث سنیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، میری آرزو تھی کہ کاش حضرت موسیٰ صبر کرتے
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے مزید واقعات سناتا. یعنی اگر یہ سفر اور جاری رہتا نا تو قرآن ہمیں اور عجیب و غریب واقعات بتاتا کہ کیا کیا کام حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں. بہرحال کا اب آخری چانس، اب موقع دے دیجئے. اب میں اگر آپ کی بات پر کوئی آرگیومنٹ کروں تو پھر آپ کی میری راہیں جدا. اور میرے پیچھے اسلام بھائی آگے گئے تو وہاں پر ایک ایسی بستی کے پاس گئے، وہاں جا کے دونوں کو بھوک لگی تھی، کھانا مانگا تو بستی کے لوگوں نے کھانا بھی نہیں دیا. یعنی ایک طرح سے بڑا روڈ انداز اپنایا کہ مہمان نوازی نہیں. تو اب ایک گاؤں میں، اسی گاؤں میں آپ نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کمال کرتے ہیں آپ، جو گاؤں والے ہمیں کھلاتے پلاتے بھی نہیں ہیں، اگر آپ کو دیوار سیدھی کرنی تھی تو کوئی مزدوری تو لے لیتے، کوئی معاوضہ تو لیتے، ان کا خامہ خائی میں کام کر دیا آپ نے. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں اب ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. تیسرا اعتراض، تیسرا آرگیومنٹ. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ اب جدائی کا وقت. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمارا آپ کا جدائی کا وقت ہے. اب میں جدا ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیے. اچھا، علماء نے یہ جو جدائی ہونا، بار بار آرگیومنٹ ہونا، جو آپس میں مباحثہ ہے، اس سے بھی ہمیں مدنی پھول لے کر دیے. بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی کہ بندہ کسی کی ایک غلطی پر یا ایک مسٹیک پر اس کو اپنے سے جدا نہ کر دے، اس کو موقع دے. ایک سمجھائے، دوسری بار سمجھائے، ہاں تیسری بار بھی اگر وہ وہی غلطی کرتا ہے تو اب یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جناب اس کو دور کیا جائے. یہ بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں. بعض اوقات ہم دوست کی ایک غلطی پر دوستی ختم کر دیتے ہیں، نوکر کی ایک غلطی پر اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں، رشتہ دار کی ایک غلطی پر رشتہ توڑ دیتے ہیں. نہیں، اس واقعے سے علماء نے یہ مدنی پھول دیے کہ موقع دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے. تو ہمیں بھی کسی کو اگر ایسا کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے موقع دینا چاہیے. البتہ کوئی بار بار وہ مسٹیک کرے تو پھر اس سے اپنی راہیں جدا کی جا سکتی ہیں. مگر بڑی خوبصورت بات یہاں علماء نے لکھی کہ اگر کسی کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، قریبی ساتھی کو، تو اس کی وجہ بھی بتائے تاکہ اس کے دل میں غلط فہمی نہ رہے کہ یار کیوں دور کر دیا. اب حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں باتوں کی وجوہات بیان کہ what is the reason behind this، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے افعال کی جو حقیقت تھی اس سے پردہ اٹھایا. فرماتے ہیں جو میں نے کشتی کا جو تختہ اکھاڑا تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی میں کشتی کو ڈبونا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی 10 مسکین بھائیوں کی تھی. ان میں 5 تو اپاہج تھے جو کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے جو دریا میں کام کرتے تھے. آگے ایک بادشاہ تھا اور واپسی پر اس کشتی کو اسی بادشاہ کے قریب سے گزرنا تھا. کشتی والوں کو یہ حال معلوم نہیں تھا. اس کا طریقہ یہ تھا بادشاہ کا کہ جو کشتی صحیح سلامت ہوتی زبردستی چھین لیتا تھا. میں نے اس کشتی میں عیب پیدا کر دیا. بادشاہ جس کشتی پر قبضہ کرتا تھا نا وہ بے عیب ہوتی تھی، وداؤٹ اینی فالٹ. اب میں نے کشتی کا تختہ ہی اکھاڑ دیا تو اس بادشاہ کے غصب سے، اس بادشاہ کے قبضے سے ان لوگوں کا جو روزگار تھا وہ بچ گیا. سبحان اللہ. پیچھے اسلامی بھائیوں، اس سے سمجھ کیا آیا؟ سمجھ یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کی حفاظت کے انتظام فرماتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسکین لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. یہ مسکینوں کا مرتبہ اور ہمیں ان کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا چاہیے. اسی بات سے ایک اور خوبصورت مدنی پھول مفسرین نے تفسیر قرآن میں علماء نے عطا کیا کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان اور چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لینا بہتر ہے. تکلیف تھوڑی تھی نا، تختہ اکھڑ گیا، اگر یہ نہ اکھڑتا تو کشتی اکھڑ جاتی. اب اس سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ بیمار ہو گئے، پیٹ میں بڑا درد ہے. اب جس کے پیٹ میں درد ہے اس کی زبان پر شکوہ ہے، پورے محلے کو بتانا ہے پیٹ میں درد ہے. جو محلے میں نہیں رہتا اس کو SMS کر کے بتانا ہے، واٹس ایپ کر کے بتانا ہے پیٹ میں درد ہے. کیا وہ واٹس ایپ پہ ٹھیک کر دے گا آپ کے پیٹ کا درد؟
کیوں بتانا ہے سب کو؟ نیچے اسلامی بھائیوں، اپنی بیماریوں، اپنی پریشانیوں پر صبر کرنا سیکھیں. اللہ نے بڑی آفت سے بچا لیا. ایڈمٹ تو نہیں ہونا. پیر میں تکلیف ہے تو پیر تو ہے نا. ہاتھ میں تکلیف ہے بغیر ہاتھ کا تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی تکلیف سے بچایا. ہمیشہ چھوٹی تکلیف پر صبر کر لینا چاہیے. ہمارے بزرگان دین کا کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، ان پر کسی نے خاک پھینک دی، اوپر سے خاک پھینک دی، مٹی. ہم پر کوئی پھینکے خاک، ہم تو اوپر چڑھ جائیں گے اس کے گھر میں. نظر نہیں آیا میں اندھا ہے. بزرگ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کسی نے کہا آپ پر مٹی پھینک دی، آپ اللہ کا شکر کہہ رہے میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ مجھ پر آگ پھینکی جانی چاہیے. ہمیشہ اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھ کر چھوٹی مصیبت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ واویلا کر کے شور شرابہ کر کے ہم اپنا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں. ہم یہ واقعہ بھی سنتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن پاک کے خوبصورت واقعوں سے اپنے لیے ہم مدنی پھول بھی لیتے جا رہے ہیں. اب دوسرا قدم جو آپ نے اٹھایا، حضرت خضر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو دوسرا فیل کیا کہ وہ لڑکے کو قتل کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بڑا علوم عطا کی کہ آپ جانتے تھے کہ یہ لڑکا آگے جا کے کافر ہوگا، یہ تھا، اور اس بچے نے آ کے کفر اختیار کرنا ہے، اور ایسا شدید اس کا کفر ہوگا کہ یہ اپنے والدین کو بھی کفر میں مبتلا کر دے گا. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب آتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری باتیں، میں نے صرف ایک واقعہ، سورہ کہف پوری بیان نہیں کی، میں بیان کروں تینوں واقعہ تو میں نے کہا 3 گھنٹے کا بیان ہو جائے گا. اب میں بیان کام کی طرف لا رہا ہوں، لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے کہ قرآن پاک میں کیا کیا موجود ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بڑی کنفیوژن رہتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا ولی ہیں. جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں 4 نبی زندہ ہیں. یہ بھی بڑی بات سن لیجیے. ویسے تو سارے انبیاء زندہ ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں. ویسے تو نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. تب 4 انبیاء ایسے ہیں جن پر ابھی موت طاری نہیں ہوئی، موت کا جو وعدہ ہے وہ نہیں آیا. اور وہ 4 انبیاء کون ہیں؟ 2 آسمان پر، 2 زمین پر. زمین پر حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور آسمانوں پر حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. یہ 4 انبیاء ظاہری طور پر بھی حیات ہیں. اور ایک اور خوبصورت بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. میدان عرفات میں ہر سال حاجیوں کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں. یعنی حاجی گویا 2 نبیوں کے ساتھ حج کرتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آئندہ سال عرفات کی حاضری نصیب فرمائے. تو اب کچھ شوق پیدا ہوا قرآن پڑھنے کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی